وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ایک چھوٹا سا مضمون ان آیات میں اور بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو پھر انہوں نے سرکشی کیوں کی، بغاوت کیوں کی، کیوں نہیں حکم مانا؟ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، اس سے بھی کئی سبق نکلتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ چھوڑی ہے، تمہارے لیے اس کو ایک قرار، ایک سکون اور ایک مسکن بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو جاؤ نا اس میں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پیٹھ نہ دکھانا۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کے حکم کے بعد تم پیٹھ دکھاؤ اور کوئی اور بہانہ بنا کے نکل جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے حکم میں ساری بات ہے بھی تم نے ارض مقدس میں جانا ہی جانا ہے، پیٹھ نہ دکھا دینا۔ خوبصورتی اس کلام کی یہ ہے کہ جو کچھ آگے ہونا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہی بیان ہو جاتا ہے۔ حکم میں ساری باتیں ہیں کہ قوم لگتی ہے ایسی جو پیٹھ دکھانے والی ہے، حکم بھی، آرڈر میں یہ بات ہمیں واضح ہو رہی ہے اس قوم نے پیٹھ دکھانی ہی دکھانی ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پیٹھ نہ دکھانا ورنہ خسارہ پاؤ گے۔ تو یہ جو جگہ ہے ارض مقدس، یہ ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، تاریخی، مذہبی، دینی، روحانی ہر لحاظ سے معتبر جگہ ہے۔ یہ حضرت یعقوب و اسحاق کا مسکن رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہاں سے منتقل ہوئے تھے مصر کی طرف، انہوں نے پھر مصر کو ٹھکانہ بنایا تھا۔ اس وقت وہاں ضرورت تھی، اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا یوسف علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا، پہلے گھر میں خادم رکھا گیا، پھر جیل پہنچایا گیا، پھر بڑے باوقار طریقے سے جیل سے نکالا گیا، پھر خزانے کی کنجیاں ان کو دی گئیں، پھر جو رفتیں، منزلتیں ہیں وہ عطا کی گئیں، پھر وہ اور ان کی اولاد پھر آگے آل وہاں رہے۔ تو اصل ٹھکانہ تو یہ تھا جس کی طرف اب کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہاں جانا ہی جانا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو ان کو کہنا ہے وہ صرف ذاتی طور پر نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے کہہ دیا، یہ حکم موسیٰ حکم الہی ہے۔ الفاظ بتا رہے ہیں التی کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ چھوڑا تمہارے لیے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس کے فریضے اور فرائض ہیں۔ تو ساتھ ان کی اس خصلت کا، اس عادت کا
جو بار بار وہ کر رہے تھے، پیچھے کئی بار دریا پہ جب آئے تو وہاں اڑ گئے، کہنے لگے مروا دیا ہمیں۔ وہاں اگرچہ ہم غلام ہی تھے مصر میں، لیکن اگرچہ وہاں غلام ہی تھے لیکن تھے تو سکون سے، غلامی میں بھی سکون ہے۔ جب قوم غلام رہنا سیکھ لے اور آزادی سے محروم ہو جائے، پھر اس ذلت کو، غلامی کو بھی اپنے لیے سکون اور وقار سمجھنے لگتے ہیں۔ مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو ان کی عادتیں، پرانی عادتیں وہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اللہ اللہ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ تو قوم نے بالکل توقع کے عین مطابق بزدلی دکھائی، وہی کام کیا جس سے روکا جا رہا ہے۔ قوم نے کیا کیا؟ قوم کہتی ہے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ وہاں تو بڑے بڑے جبار طاقتور لوگ ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تلک وہ نکل نہ جائیں ہم نہیں جائیں گے، ہمیں صاف رستے دو، پہلے ان سب کو نکالو، اور کوئی قوت اور طاقت ایسی نہ رہے کہ جو ہمیں پریشان کرے، ہم بڑے آسانی سے جائیں، پھر ہم وہاں جائیں گے، ورنہ ہم جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، یہ قوم کا جواب تھا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پہلے فرمان میں ہی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ایسے ہی جواب دیں گے، تو ویسے ہی انہوں نے جواب دیا۔ وہ جو قوم تھی جہاں ارض مقدس میں رہنے والے عمالقہ، وہ بڑے جنگجو تھے۔ بہت ساری روایتیں ان کے متعلق یہ بھی ہیں کہ وہ بڑے قداور تھے، اور ان روایتوں میں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو غیر معتبر ہیں، بڑے بڑے لمبے قد بیان کیے گئے۔ تو بہرحال مناسب اور معتبر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ قداور تھے، جنگجو بھی تھے اور لڑنا جانتے تھے، سہولتیں بھی ان کے پاس تھیں۔ ارض مقدس میں جب 12 سرداروں میں سے ایک سردار کو بھیجا گیا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، دیکھو وہاں کیا کچھ ہے، تو وہاں جو رپورٹ ملی یہی تھی کہ وہ علاقہ بڑا زبردست ہے، خوبصورت علاقہ ہے، وہاں پہ سہولتیں، وہاں پہ نعمتیں زیادہ ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ، یہ چیزیں نہ بھی ہوں، وہ اپنی تاریخ اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے وہ قابل توجہ تھی جگہ، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ یہ ان کا جواب تھا۔